گیا ہے میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ حضرت علامہ محترم غلام مرتضیٰ علوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ محترم حضرت علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقہ سے آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نور ساعتوں میں تحریک میلاد القرآن کے زیر اہتمام ضیافت میلاد کی اس پر نور تقریب میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرما دے۔ قابل صد احترام معزز سامعین اور ناظرین، منہاج ٹی وی کے ذریعے آج کی ہماری یہ ضیافت میلاد کی تقریب دنیا بھر میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضیافت کے اس پروگرام کو نشر کر رہی ہے۔ دنیا بھر سے منہاج ٹی وی کے ذریعے اس ضیافت کے پروگرام میں شریک جملہ ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحریک میلاد القرآن پر کرم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور رحمت ہے کہ سال ہر سال سے 4 دہائیوں سے تحریک میلاد القرآن جس اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کا خاص کرم اور عطا ہے۔ اور ضیافت میلاد کے اس کلچر کو جس اہتمام کے ساتھ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے پوری امت میں اور خصوصاً پاکستان کی سرزمین پر اس کا احیاء کیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مہینے میں اور خصوصاً ان 12 ایام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جس اہتمام کے ساتھ ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور سال ہا سال سے منہاج القرآن کی جد و جہد ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں یہ کلچر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج معاشرے میں دیکھا جائے تو سینکڑوں ہزاروں مقامات پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت میلاد کا اہتمام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اس ضیافت کا اہتمام اور اس اہتمام کا احیاء کرنے کی سعادت اور شرف تحریک میلاد القرآن کو میسر آئی۔ آج اس سال ضیافت میلاد کے سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ میں نے مختصر سے ذکر کے لیے قرآن مجید کی سورہ الم نشرہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اس آیت کریمہ کے کئی معنی، مطالب اور مفاہیم آپ نے سن رکھے ہیں، متعدد علماء کرام سے اس کی تفاسیر سن رکھی ہیں، حضور شیخ الاسلام کی زبان سے آپ نے اس کے کئی معنی اور مطالب سنے ہیں۔ انہی معنی اور مطالب میں سے ایک سادہ اور آسان سا معنی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو کتنا بلند کیا، کیسے بلند فرمایا، وہ بلند کرنے والا جانے، یا جس کا ذکر بلند ہوا وہ ان بلندیوں کی عظمتوں کو جانے۔ ہمیں تو اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ اس کائنات کی ابتدا سے انتہا تک ساری کائنات کے لیے اللہ نے ذکر بنایا تو ذکر مصطفیٰ کو کائنات کا ذکر بنایا۔ ساری کائنات ابتدا سے آج تک اور اس کائنات کی انتہا تک ساری کائنات کو اگر کرنے کے لیے اللہ نے کچھ ذکر دیا تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو یوں کہہ لیں کہ ہر زمانہ حضور کا ہے، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ ساری کائنات میں آج تک ذکر ہوتا رہا تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا رہا، آج بھی ذکر ہو رہا ہے اور بعد میں بھی قیامت اور بعد از قیامت بھی ذکر مصطفیٰ کا ہی ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھنے کے لیے میں زمانوں کو 5 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ ہر زمانہ حضور کے ذکر کا زمانہ کیسے ہے۔ تو زمانے ایک تقسیم کے اعتبار سے ہم 5 کر سکتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی تھی، تو ولادت مبارکہ سے پہلے کا زمانہ، اس زمانے میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ولادت مبارکہ تک ساری کائنات میں ایک ہی ذکر تھا اور وہ ذکر مصطفیٰ تھا، لیکن اس ذکر کا عنوان حضور کی ولادت سے پہلے ساری کائنات میں تھا، تو ان کا عنوان، اس ذکر کا عنوان آمد مصطفیٰ تھا۔ بولیے کیا عنوان تھا؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی دنیا میں آیا تو ہر نبی نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، کلمہ میرا پڑھو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ۔ لیکن سنو، آخری زمانے میں جس ہستی نے تشریف لانا ہے اس کا نام آسمانوں پر احمد ہے۔ تو ہر زمانہ جو حضور کی ولادت مبارکہ سے پہلے تھا، اس سارے زمانے میں ذکر مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ذکر کا عنوان بولیے کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک زمانہ بدلا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لے آئے، آمنہ کے گھر حضور کی ولادت ہوئی۔ اب سامعین کرام، اس دوسرے زمانے میں جو 63 سال کا عرصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں گزارا، اس زمانے میں بھی ذکر ساری کائنات میں مصطفیٰ کا تھا، حضور کا ذکر تھا، لیکن اب عنوان بدل گیا۔ پہلے عنوان تھا جب تک آئے نہ تھے، عنوان تھا آمد مصطفیٰ۔ جب حضور تشریف لے آئے اب عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ۔ ساری کائنات ایک ہی کام پہ لگ گئی، سب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی طرف دوڑنے لگے، ہر ایک دیدار کی آرزو میں حضور کی قدموں میں حاضر ہونے لگ گیا۔ تو ذکر ایک ہی رہا، جب تک آئے نہ تھے عنوان کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ۔ تشریف لے آئے تو عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ۔ سامعین کرام، ابھی میں صرف زمانے عرض کر رہا ہوں، پھر ہلکی ہلکی تشریح کریں گے۔ تیسرا زمانہ وہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور میں آرام فرما ہو گئے، حیات ظاہری کے بعد گنبد خضرا کے نیچے آقا آرام فرما ہو گئے، تو یہ تیسرا زمانہ ہے۔ اس تیسرے زمانے میں بھی ساری کائنات میں ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دہرائیے ذرا, جب تک آئے نہ تھے عنوان کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ. بولیے ذرا, جب تک آئے نہ تھے عنوان کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ. جب تشریف لے آئے تو اب بھی ذکر مصطفیٰ ہی رہا, عنوان بن گیا دیدار مصطفیٰ. جب آقا قبر انور میں آرام فرما ہو گئے, اب ساری کائنات کا عنوان بن گیا دیدار روضہ مصطفیٰ. دیدار روضہ مصطفیٰ. ساری امت اور حضور کے سارے عاشقان اور غلام ایک ہی آرزو رکھتے ہیں, کیا؟ کہ کوئی سبیل ہو جائے, در مصطفیٰ کی حاضری ہو جائے. کوئی کمیٹیاں ڈالتا ہے, کوئی پیسے اکٹھے کرتا ہے, کوئی محافل میلاد میں شناختی کارڈ کا کاپی لے کے آتا ہے کہ چلو کسی بہانے سے بلاوا آئے اور ہم در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جائیں. ساری کائنات کا بولیے آج عنوان کیا ہے؟ دیدار روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آئے نہ تھے عنوان تھا آمد مصطفیٰ. تشریف لے آئے تو عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ. جب قبر میں آرام فرما ہوئے تو کائنات کا ایک ہی موضوع ہے دیدار روضہ مصطفیٰ. ایک زمانہ ہم پہ اور آنے والا ہے, ہم سے پچھلے قبروں میں چلے گئے, ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. حیات برزخی کا ایک طویل زمانہ قیامت تک آنا ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے, برزخ کی زندگی کا آغاز ہوگا, تو بتائیے اس قبر کی زندگی کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے اس زندگی کا عنوان بھی ذکر مصطفیٰ ہے. ہاں اب تھوڑا عنوان بدل جائے گا. جب تک آئے نہ تھے عنوان تھا آمد مصطفیٰ. تشریف لے آئے تو عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ. قبر میں آرام فرما ہوئے تو عنوان بن گیا دیدار روضہ مصطفیٰ. ہم جب قبر میں جائیں گے تب بھی ایک ہی عنوان ہوگا, اور وہ ہوگا پہچان مصطفیٰ. کیا عنوان ہوگا؟ پہچان مصطفیٰ. بس آپ نے احادیث سنی ہوئی ہیں حضور شیخ الاسلام کی زبان سے کہ بخاری و مسلم میں ایک ہی سوال آتا ہے. قبر میں پہنچنے کے بعد کیا سوال کیا جائے گا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے قبر میں آنے والے بتا, یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا, کیا کہا کرتا تھا؟ تو قبر کی زندگی بولیے اس کا عنوان کیا ہے؟ پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری زمانہ جو میدان حشر سے شروع ہوگا, اس میدان حشر میں ذکر کس کا ہوگا؟ اس میدان حشر میں بھی اللہ کی قسم ذکر ایک ہی ہوگا, اور وہ ذکر مصطفیٰ ہوگا. اس ذکر کا عنوان بدل جائے گا. جب تک آئے نہ تھے عنوان آمد مصطفیٰ تھا, تشریف لے آئے تو عنوان دیدار مصطفیٰ ہو گیا. قبر انور میں آرام فرما ہوئے تو عنوان دیدار روضہ مصطفیٰ ہو گیا. ہم قبروں میں جائیں گے تو عنوان پہچان مصطفیٰ ہوگا. جب ساری کائنات حشر میں جمع ہوگی تو ایک ہی عنوان ہوگا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو اول سے لے کر آخر تک ایک ہی عنوان دکھائی دیتا ہے, اور وہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک کائنات جب سے بنی ہے, جب تک ہے اور رہے گی, ساری کائنات کے لیے اللہ نے عنوان حضور کے ذکر کو بنایا ہے. بس عنوان تھوڑے بدلتے رہتے ہیں. کبھی آمد کا تذکرہ ہوتا رہا, کبھی حضور کے دیدار کا تذکرہ ہوتا رہا, کبھی در مصطفیٰ کی حاضری کا آرزو اور امید ہر دل میں پنپتی رہی. اور جب قبروں میں جائیں گے تو ایک ہی موضوع ہوگا, اللہ کرے حضور کی پہچان نصیب ہو جائے. اور حشر میں ساری کائنات مل کر جس شے کا تقاضا کرے گی, آرزو کرے گی, وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. الغرض اللہ نے ہمارے لیے ذکر کا عنوان بنایا ہے تو ایک ہی عنوان بنایا ہے, اور اس نے ذکر کا ایک عنوان وہ ذات مصطفیٰ کو ہی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اس کے پہلو بدلتے رہتے ہیں.
اگر اس کو تفصیل سے دیکھا جائے تو یہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس کا وہ موضوع ہے، وہ پہلو ہے کہ عمریں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جب تک آقا آئے نہ تھے تو شرق سے غرب تک ساری کائنات ایک ہی ذکر کرتی تھی کہ وہ آخری زمانے میں آنے والا اللہ کا نبی جس کا نام نامی آسمانوں پر احمد ہے، وہ تشریف لانے والا ہے۔ سامعین کرام، آپ نے حضور شیخ الاسلام کی زبان سے چند سال قبل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہی عاشقوں کا سفر ایک خوبصورت خطاب سنا ہے۔ ایک دو نہیں، 1000 سے زائد انبیاء اپنے اپنے خطوں میں پیدا ہوئے، اپنے اپنے خطوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور آرزو یہی کرتے رہے کہ کاش ہمیں موت حرم کعبہ کے اندر آئے، اس خطے میں آئے جو مولد محمد مصطفیٰ بننا ہے۔ 1000 سے زائد انبیاء کی قبریں اگر حرم کعبہ اور اس کے دائیں بائیں اس خطے کے اندر ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ انبیاء اللہ کی عبادت و بندگی، دعوت و تبلیغ اور اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد انہوں نے زندگی کی آخری لمحات اس خطے میں اس لیے گزارے کہ شاید کملی والے کا آنا اس زمانے میں ہو جائے، یا شاید ہم جس سرزمین میں دفن ہوں اس پر کملی والا تشریف لائے اور ان کے قدموں کے نشان ہمیں میسر آئیں۔ تو وہاں تو انبیاء بھی کعبۃ اللہ میں اس لیے آتے رہے کہ اس سرزمین نے مولد مصطفیٰ بننا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا میدان مکہ میں پہنچایا گیا تو آپ نے پوچھا جبرائیل امین سے، اے جبرائیل یہ تو بتا اس سرزمین میں ہجرت کی وجہ کیا ہے، اس بے آب و گیا میدان میں کس لیے اتارا گیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، اے رب کے خلیل، اب اللہ کے حبیب کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی آمد سے پہلے سرزمین مکہ کو آباد کیا جائے، اور اس خوبصورت زمین کو آباد کرنے کا شرف اللہ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ جو اس بستی کو آپ بسائیں گے اسی بستی مکہ میں اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ سامعین کرام، وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ہوں جو اس یتیم بچے کا خزانہ بچا رہے ہوں، دیوار بنا رہے ہوں، تو فرمایا کان تختہ کنز لہما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ کیا تھا جسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بچایا اور دیوار تعمیر کی؟ فرمایا وہ خزانہ ایک لو تھی، تختی تھی جس پر پچھلی آسمانی کتابوں کی آیات درج تھیں، اور آخری جملہ یہ درج تھا کہ اس ہستی جس نے سب سے آخر میں آنا ہے اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ تو ہمارے نبی کے نام کو پچھلی امتیں خزانہ بنا کے رکھتی تھیں، اور ہر ایک یہی تذکرہ کرتا تھا کہ آنے والا جو آ رہا ہے اس کا نام نامی احمد ہے۔ اور سامعین کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کو دیکھا جائے تو ہر نبی ایک سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور کا تذکرہ کرنے والے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہے، لیکن حضور سے محبت کرنے میں 3 انبیاء سب سے آگے بڑھ گئے۔ زمانی ترتیب سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کی امت کے بارے میں، حضور کی امت کے اوصاف کے بارے میں بتایا تو اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی باری تعالیٰ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اے موسیٰ نہیں، یہ امت میرے مصطفیٰ کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی بار آرزو کی، دعا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت میرے حبیب کے لیے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے ہمارا نصیب حضور کی امت میں ہی اللہ نے رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب کعبۃ اللہ بنا لیا، تعمیر کر لیا، تو انہوں نے بھی کیا دعا کی اللہ کی بارگاہ سے،
عرض کی مولا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مولا جس اپنے حبیب کی آمد سے پہلے اس کا گھر سجانے کی توفیق دی ہے، کعبہ آباد کرنے کی توفیق دی ہے، مولا اب اس کا نور میری اولاد کو عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ اولاد اسماعیل کو عطا فرما دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے تو دیکھا امت مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے نہیں دی۔ نور مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے عطا کر دیا۔ اب میں رب سے کیا مانگوں؟ عرض کیا مولا تو نے نور ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد کو عطا کر دیا، تو امت کسی کو نہیں دینا چاہتا تو مولا عیسیٰ کو حضور کو امتی بنا دے، حضور کی امت میں ہی پیدا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا اے میرے عیسیٰ اس کی امت میں آنے کے لیے اب آخری زمانے کا انتظار کر۔ سامعین کرام، اس امت میں آنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں، وقت آئے گا وہ تشریف لائیں گے اس امت میں۔ تو ہر نبی کس کا ذکر کرتا رہا؟ حضور کی آمد کا ذکر کرتا رہا۔ اس موضوع کو لیں تو دیکھیں بحیرہ راہب اپنا وطن چھوڑ کے شام کے راستے پر مکان بنا کے بیٹھ گیا، اس انتظار میں کہ ایک دن اس کملی والے نے اس جگہ سے گزرنا ہے۔ ہر کوئی آمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہیں طب الحمیری وہ اپنے افراد کو مدینہ میں بسا کے جا رہا ہے، خط دے کے جا رہا ہے کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو میرا سلام اس کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ ہر کوئی آمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ زمانہ جب تک آقا آئے نہ تھے تو عنوان تھا آمد مصطفیٰ۔ حضور تشریف لے آئے، اب بھی ذکر حضور کا ہی رہا، عنوان کیا بدل گیا؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ساری کائنات ایک ہی کام کر رہی ہے، کوئی فارس سے چلتا ہے اور حضور کے دیدار تک پہنچتا ہے، کوئی آسمانوں کی بلندیوں سے حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، حضور اس کی قدم بوسی کی، آقا علیہ السلام سے عرض کی آقا آج میں اللہ کی بارگاہ سے صرف آپ کے دیدار کی اجازت لے کے آیا ہوں۔ آقا کا دیدار کرنے کے لیے ملائکہ بھی آتے رہے، اور صرف ملائکہ کیا، جب حضور تشریف لائے تو کبھی اقصیٰ میں انبیاء دیدار کر رہے ہیں اور کبھی سدرۃ المنتہا پر بیٹھ کر ملائکہ دیدار کر رہے ہیں، اور پھر ادنا پہ بٹھا کر رب اپنا دیدار کروا رہا ہے اور حبیب کا دیدار کر رہا ہے۔ اب ساری کائنات کا موضوع دیدار مصطفیٰ ہے۔ اور جب وہ زمانہ آیا حضور قبر انور میں آرام فرما ہوئے، آج بھی وہ زمانہ گزر رہا ہے، ہم بھی اسی زمانے میں ہیں۔ تو آج کے زمانے کا عنوان بولیے کیا ہے؟ دیدار روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کمزور سے کمزور ایمان والے سے پوچھیں کہ آرزو کیا ہے، پلے کچھ بھی نہ ہو، نہ عمل ہو نہ مال ہو، پھر بھی سر جھکا کے کہتا ہے کاش ایک بار در مصطفیٰ کی حاضری ہو جائے۔ سامعین کرام، آپ مجھے بتائیں کہ زمین پر تو ہر اہل ایمان کی یہی آرزو ہے کہ ایک بار در مصطفیٰ کی حاضری ہو جائے۔ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے وہ بھی سارے کے سارے انتظار دیدار روضہ مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ یہاں تو اب کرونا ہو گیا ہے، اس تکلیف کے باعث بڑے تھوڑے لوگ جا رہے ہیں، چند لوگوں کو حاضری کی توفیق مل رہی ہے۔ وہ جس بھی کیفیت سے گزر رہی ہو اہل زمین، کیا 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں، اور وہاں سے حاضری در مصطفیٰ کی روز چل رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ تو کم از کم یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ آسمانوں پر بھی کوئی بھی قرآن اندازی کا کوئی نظام چل رہا ہوگا، جبرائیل امین کوئی طریقہ کار تو کر رہے ہوں گے نا کہ آج یہ 70,000 جائیں گے، صبح یہ 70,000 جائیں گے۔ تو وہاں بھی ایک ہی منظر ہوگا، ہر ایک کی تمنا ہوگی کاش آج میری باری آ جائے، کاش کل میری باری آ جائے اور میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جاؤں۔ تو اوپر سے نیچے تک
ساری کائنات کا بولیے آج عنوان کیا ہے؟ دیدار روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب کل ہم برزخ کی زندگی میں جائیں گے، قبر کی زندگی میں جائیں گے، تو وہاں جانے والے تو یوں تیاری کرتے ہیں کہ مر کے پہنچا ہوں اس دیدار کی خاطر۔ وہ تو موت کی تمنا نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلی شب وہاں دیدار محمد مصطفیٰ ہونا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آقا کی پہچان نصیب ہونی ہے۔ سامعین کرام، قبر کے اندر جتنی احادیث ہیں جو مطالعہ کر لیں، ایک ہی عنوان دکھائی دیتا ہے، وہاں اس برزخی زندگی کا ایک ہی مقصد دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہچان کسے کسے نصیب ہوتی ہے۔ جسے پہچان نصیب ہو جائے گی وہ کیا کرے گا؟ ایک بار دیدار کرے گا، حضور کو پہچانے گا، اور اس خوشی میں آواز آئے گی، نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آرام کر۔ سامعین کرام، اس طرح اسے کیوں سلایا جائے گا؟ ظاہر ہے وہ پہلی رات اس کیفیت میں اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سمجھا دیا یہ مثال دے کر، ایک بار ہم نے پردہ اٹھا کے دکھا دیا، اب قیامت کی صبح تک اس دیدار کے انتظار میں لیٹا رہے اور آرام کرتا رہے۔ اس انتظار میں پھر آرام کر کہ پردہ اٹھے گا اور پھر تجھے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ تو ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے قبر میں دو ہی کام ہیں، ایک بار دیدار کرنا ہے، پہچان کرنی ہے، اور پھر اگلے دیدار کا انتظار کرنا ہے۔ اگلے دیدار کے لیے وقت دیا جائے گا کہ نم کا نومت العروس، اب آرام کر اور اگلے دیدار کی تمنا دل میں رکھ کر یہی اسی قبر میں آرام کر۔ سامعین کرام، پھر وہ وقت آئے گا کہ جب ساری کائنات اختتام کو پہنچے گی اور حشر کا وہ زمانہ شروع ہوگا، ساری کائنات کو پھر سے اٹھایا جائے گا اور دنیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ احادیث آپ نے سن رکھی ہیں، مطالعہ کر رکھا ہے کہ اس وقت بھی کیا ہوگا؟ ایک ہی عنوان ہوگا حشر کے میدان میں، اور اس عنوان کا وہ عنوان کیا ہوگا؟ حضور کے ذکر کا جو عنوان حشر میں ہوگا وہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ یہاں تو کوئی مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے، قبر میں یہاں کوئی جا سکتا ہے در رسول پر اور کوئی آرزو ہی دل میں رکھ کے رہ جاتا ہے، نہیں جا سکتا۔ قبر میں کسی کو پہچان ملے گی اور کوئی پہچان سے محروم رہے گا، لیکن حشر میں تو ساری کائنات اپنی آنکھوں سے وہ کیفیت اور منظر دیکھ کر ہر ایک آرزو شفاعت ہوگا حضور کی بارگاہ سے۔ اللہ کی کرسی کے دائیں طرف حضور کی کرسی ہوگی اور مقام محمود پر آقا تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت کلام کا اختیار کسی کو نہ ہوگا، ساری کائنات اپنے نبیوں کے پاس اور نبی مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آج کسی کی مجال نہیں ہے، اپنے رب سے آپ کلام کریں، اس سے عرض کریں کہ وہ حساب و کتاب کا آغاز فرمائے۔ شفاعت کبریٰ کے ذریعے حضور حساب و کتاب کا آغاز کریں گے، کروائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ سارے حشر کے میدان میں ایک ہی وجود کی تلاش ہوگی اور ایک کا ہی ذکر ہوگا، اور وہ ذکر اور وہ وجود کون سا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اتنے بڑے حشر کے میدان میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا، میں 3 مقامات پر ہوں گا۔ کہاں کہاں؟ حوض کوثر پر آقا ہوں گے، میزان پر آقا ہوں گے، پل صراط پر آقا ہوں گے۔ الغرض یہ دکھی امت جس طرح پلٹ کے دیکھے گی، حشر میں بھی ہر کوئی دوڑا دوڑا میزان پر حضور کا آسرا ڈھونڈ رہا ہوگا، کوئی پیاسا حوض کوثر پر اس کی نگاہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی ہوں گی، اور کوئی میزان پر اپنے کمزور اعمال دیکھ کر پلٹ کر حضور کی طرف متوجہ ہوگا کہ کاش آقا کی اب شفاعت میسر آ جائے۔ ہر طرف حساب اللہ لے گا، لیکن ذکر اور تلاش حشر کے میدان میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہوگی۔ تو الغرض زمانہ جو بھی رہے، جو بھی بدلتا رہے،
ذکر ایک ہی رہے گا، عنوان بے شک بدلتے رہیں گے، لیکن عنوانوں کا موضوع اور خلاصہ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہے گا۔ جب تک آئے نہ تھے عنوان آمد مصطفیٰ تھا، جب تشریف لے آئے عنوان دیدار مصطفیٰ ہو گیا، جب قبر میں آرام فرما ہو گئے تو عنوان اس کائنات کا دیدار روضہ مصطفیٰ ہو گیا۔ یہ امت قبر میں جائے گی تو برزخ میں ایک ہی کام کرے گی، پہچان مصطفیٰ، اور جب حشر میں پہنچے گی تو ساری کائنات ایک ہی شے کی تمنا رکھے گی، وہ شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سامعین کرام، پتہ چلا ہر زمانہ حضور کا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی خوبصورت کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات بنائی ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے گئی ہے، جس کائنات کا عنوان اور موضوع ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ پچھلے بھی یہی ذکر کرتے رہے، ہم بھی یہی ذکر کر رہے ہیں، اور اگلے بھی یہی ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدی میں تحریک منہاج القرآن کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ زمین پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کے ذکر کی عظمتیں بلند کرنے کے لیے، آپ کے ذکر کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے الحمدللہ تحریک منہاج القرآن نے شرق سے غرب تک اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ حضور کے قدموں کی خیرات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ توفیق سے کل 40 سال پہلے اگر دیکھیں تو اس معاشرے کے اندر 12 وفات بھی منائی جاتی رہی ہے۔ آج اس معاشرے کے ہر گلی اور ہر محلے میں ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے الاپے جا رہے ہیں۔ آج مینار پاکستان کی سرزمین پر 35-37 سالوں سے دنیا کی سب سے بڑی محفل میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج ضیافت میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ گوشہ درود 12-15 سالوں سے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں مرتبہ سے زائد درود و سلام بھیجنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ خالصتاً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، عنایت، آپ کی رحمت و شفقت ہے، کیونکہ منہاج القرآن سارے کا سارا گنبد خضرا کا فیضان ہے۔ یہ انہی کی عطا ہے، انہی کی شفقت ہے۔ ذکر بلند کرنے والا خدا ہے، لیکن اس نے اس زمانے میں منہاج القرآن کو توفیق دی، اور اس کے ذریعے اللہ نے ذکر کو اور بلند کروانے کی یہ خدمت اور سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں گھر گھر، گلی گلی حضور کا میلاد منانے، ذکر کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ میلاد کا جہاں اور اہتمام ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں ایک نہ ایک دن کوئی طے کر لیں، مختصر سی حلقہ درود، فیملی حلقہ درود یا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا انعقاد کریں، جتنی اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ کیک کاٹیں، اپنے بچوں کو کھلائیں اور بتا کے سمجھائیں، اور جتنا گھر میں چراغاں کر سکتے ہیں وہ بچوں کے ہاتھوں سے کروائیں، تاکہ یہ محبت اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کے روضے کی دیدار کی بار بار حاضری عطا فرمائے، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرمائے، اور حشر میں حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔